توجہ فرمائیں۔ چند احکام بدعت کے حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے، اگرچہ موضوع بہت حساس ہے لیکن ہم صرف چند مسئلے عرض کریں گے۔ محرمات اسلامیہ میں سے ایک بدعت ہے، یا اسے فارسی میں ترجمہ کریں نوآوری، نئی چیزیں ایجاد کرنا دین میں۔ تو کسی عقیدے میں اور عمل میں، دین میں اگر بدعت ایجاد کی جائے تو وہ محرمات میں سے ہے اور حرام ہے۔ دینی متون میں سے کوئی سند اور قابل قبول سند نہ ہو اور انہیں دین میں شامل کریں۔ تو خلاصہ کیا ہے بدعت کی تعریف؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہیں گے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، وہ چیزیں جو دین میں سے نہیں ہیں انہیں دین میں داخل کریں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک چیز جو دین میں معروف اور شناختہ شدہ نہیں ہے، دینی متون میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اسے دین میں شامل کیا جائے کہ یہ بھی دین میں سے ہے، یہ کہہ کر شامل کیا جائے۔ کوئی کسی قسم کی نماز مثلا نماز قضاء عمری، جسے دین میں حساب کر کے انسان جو ہے بتانا شروع کریں یہ بدعت ہے، کیونکہ دین مقدس اسلام و دین اہل بیت میں نماز قضاء عمری کے نام سے کوئی ایسی نماز نہیں ہے، جسے بعض لوگوں نے نکالا ہے اور وہ بھی غلط روایات کی بنا پر، اور روایات بھی شاید جو ہیں گڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے مثلا اہل سنت میں تراویح بدعت ہے اور وہ خود مانتے ہیں کہ بدعت ہیں، بدعت حسنہ کے نام سے مانتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے لہذا انجام دے دیتے ہیں۔ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے ان کے ہاں، اس لیے وہ انجام دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں بدعت۔ ہمارے ہاں بدعت حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت حرام ہے اور گمراہی ہے۔ تو یہ تعریف ہو گئی، کوئی ایسی چیز جو دین میں سے نہ ہو اسے دین میں داخل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے بدعت سے مقابلہ کرنا اور بدعت سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بدعت کو پسند کریں، یہ پسند کرنا آپ کا حرام ہے، شرعاً ناپسندیدہ ہے، کہ آپ کہیں گے تو کوئی اچھی چیز ہے۔ ہمیشہ دیکھنا یہ ہے کہ دین میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر دین میں نہ ہو تو آپ کو چاہے کہ اس عمل سے اور اس عقیدے سے جو ہے بیزاری کا اظہار کرے، نفرت کرے۔ لہذا دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بدعتوں کا مقابلہ کرنا، یعنی اگر کوئی بدعت دین میں ایجاد ہو چکی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا، اسے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے کام کرنا، کوشش کرنا واجب ہے، اور نفرت رکھنا بھی واجب ہے کہ بدعتوں سے نفرت رکھیں۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جنہیں عوام نے دین میں شامل کیا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ یہ ہے بہت سی سنتیں ایسی ہو سکتی ہیں، انہیں رسوم، نہ کہ وہ جو سنت ہم کہتے ہیں کہ سنت معصومین مثلا، وہ نہ، سنت عرفاً بعض مراسم اور رسومات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دین میں کوئی خاص مدرک موجود نہیں ہے، کوئی خاص اس کے لیے منبع موجود نہیں ہے، کوئی خاص دلیل اس کے لیے دین میں موجود نہیں ہے، انہیں قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے،
لیکن جو ہے مطلوبیت رکھتا ہے. ایسے رسومات کی جو مطلوبیت رکھتے ہیں، انہیں پسندیدہ ہے. جیسے نماز کے بعد مصافحہ کرنا. جب نماز ختم ہوتی ہے نماز جماعت میں، اس کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو خود مصافحہ مستحب ہے، لیکن نماز کے بعد مصافحہ کے عنوان سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اصل عمل پسندیدہ ہے، یعنی دین میں شناختہ شدہ ہے، لیکن جو خاص موقع اور خاص مقام کے لیے دلیل نہیں ہے. جیسے مثلا نماز کے بعد ہاتھ ملانا اور نماز کے جو ہے بعد ایک دوسرے کو مثلا سلام کرنا وغیرہ. تو روایات میں بطور کلی چیزیں مطلوب ہیں. ان روایات میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے اصل عمل کی طرف. اصل عمل مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، شناختہ شدہ ہے، لیکن خاص مقام کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. لیکن بطور خاص جو ہے ان کے لیے تاکید نہیں کی گئی ہے کہ حتماً ضرور نماز کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. تو بعض مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دائرہ لگاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے. نماز ختم ہوتی ہے، نماز کے بعد مثلا مختصر دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، امام جماعت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مؤمنین بھی. پھر ایک ایک کر کے ہاتھ ملاتے ہیں. پہلا شخص جو ہاتھ ملاتا ہے امام سے، امام جماعت سے، وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا آ جاتا ہے وہ امام سے اور اس شخص سے ہاتھ ملاتا ہے، پھر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. تیسرا آتا ہے وہ ان تینوں سے ہاتھ ملاتا ہے، پھر چوتھا شخص بن جاتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے پانچواں شخص بن جاتا ہے. اس طرح دائرے میں ہاتھ ملاتے ہیں. تو مصافحہ کرنا خود مستحب ہے، لیکن خاص مقام کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ حتما نماز کے بعد اس طرح دائرہ لگا دیں. وہی چیز عرض کر رہا ہوں نا. تو ابھی تک یہی عرض کیا کہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، یا بعض لوگ دائرہ لگا کے مصافحہ کرتے ہیں. اور مثلا نماز کے بعد سلام، نماز کے بعد جو سلام ہے مثلا سلام نامہ پڑھتے ہیں. خود سلام نامہ اہل بیت کے لیے مستحب ہے، جب بھی آپ سلام کریں مستحب ہے خاص مواقع پر. لیکن نماز کے بعد اہل بیت کے لیے مثلا پیغمبر اسلام کے لیے اس طرح سلام کرنے کا مثلا عموماً کیا ہے، عموماً تین قسم کے سلام کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں پیغمبر اسلام، اور آقا امام حسین کے لیے مثلا سلام کرتے ہیں. پھر سیدھا آپ 90 کے زاویے پہ مڑ جاتے ہیں اس طرف، یا جنوب یا اس کی طرف مڑ کے آپ امام رضا کے لیے چند سلام پڑھتے ہیں. پھر واپس آپ 90 کے زاویے واپس مڑتے ہیں قبلے کی طرف، امام زمان کا سلام پڑھتے ہیں. تو نماز کے بعد اس طرح سے سلام کرنے کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے، لیکن اصل سلام مستحب ہے. یہ جو مڑتے ہیں وہ تو خیر جو ہے زیادہ اشتباہ ہے اس میں. جب آپ اس 90 کے زاویے پہ مڑیں تو ظاہر آپ کا رخ جو ہے کربلا کی طرف بالکل نہیں ہوتا، کسی اور طرف ہوتا ہے. بالکل قبلے سے مختصر آپ کو مڑنا ہے تاکہ آپ کا رخ سعودی عرب سے عراق کی طرف ہو جائے. بہت نزدیک ہیں یہاں سے. جب ہم مڑیں گے بہت کم مڑنا ہوتا ہے. اگر آپ پورے 90 کے زاویے پہ مڑتے ہیں تو آپ کا رخ یہاں سے اگر آپ مڑیں آپ کا رخ جو ہے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ماسکو ان کی طرف ہو جاتا ہے. عراق میرا سب کراس کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سلام کرنا، اس طرح سے سلام کرنا کہ نماز کے بعد تعقیبات کے بعد اٹھ کے ایک سلام قبلے کی طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، اس کے لیے خاص دلیل نہیں ہے، لیکن اصل سلام مستحب ہے. سمجھ میں آیا ہوگا فرق جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہیں بدعت شمار نہ کریں. جو اصل چیز مطلوب ہے، مستحب ہے، دلیل ہے اس کے لیے، خاص مقام کے لیے نہیں ہے، تو وہ بدعت نہیں ہے. لہذا انہیں اگر رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ انجام دیں تو ثواب بھی ہے، کیونکہ جب بھی آپ نیت کر جو ہے سلام کریں مستحب ہے اور ثواب ہے. سلام اسی طرح مصافحہ کرنا، تمام مؤمنین آپس میں جب بھی مصافحہ کریں خداوند متعال ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. خود مصافحہ مستحب ہے. تو لہذا یہ چیزیں بدعت
نہیں ہے، اور خاص مقام پر، خاص جگہ پر، خاص اوقات میں جو ہے مطلوبیت پروردگار کے نیت سے آپ انجام دیں تو ثواب بھی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ اگر سمجھ میں آیا ہو انشاءاللہ، تو لہذا ان میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 مسئلے بیان ہوئے بدعت کے سلسلے میں۔ اصل بدعت کیا ہے؟ کہ ایسی چیزیں جو دین میں سے نہ ہوں انہیں دین میں داخل کیا جائے دین کے عنوان سے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا مقابلہ کرنا واجب ہے، اور بدعت سے نفرت رکھنا بھی واجب ہے سب پر، جو بھی بدعت کا مقابلہ کا بدعت۔ لہذا بدعتوں کو پسند کرنا جائز نہیں ہے، بدعتوں پہ خاموشی بھی جائز نہیں ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بعض رسومات اور بعض سنتیں جو کہ رائج ہیں معاشرے میں، خاص اصل عمل مستحب ہے یا سنت ہے، ثواب رکھتا ہے، لیکن خاص مقام اور خاص اوقات کے لیے دلیل خاص موجود نہیں ہے، تو ایسے اعمال کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے خاص اوقات میں انجام دیں تو ثواب بھی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرجہ۔ ایک سوال آواز تھا جی سر۔ تو جب بدعت کا مسئلہ اتنا واضح ہے نا، جی دین بھی واضح ہے، تو اس کے لیے آزاداری خود مطلوب ہے، معلوم ہے دین میں۔ جی تو یہ جو خامزنی یہ تو دین میں نہ تھا پہلے، ائمہ معصومین، تو اس پر علماء میں کیوں واضح نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تو یہ کیوں کنفیوز ہے؟ اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہے، خود شیعہ کیوں کنفیوز ہے؟ کس کو کنفیوز ہے؟ ابھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بعض نہیں ہے جائز۔ تو آپ بعض کی تقلید کرتے ہیں یا آپ کو ایک کی تقلید کرنی ہوتی ہے؟ تو آپ ایک کی کریں، صرف اسی سے پوچھیں، آپ کا مسئلہ حل ہے۔ میرا مسئلہ حل ہے، لیکن دین میں آپ کو یہی حکم ہے نا کہ آپ نے ایک کی تقلید کرنی ہے، تو آپ ایک کی تقلید کریں، جو وہ کہیں گے آپ عمل کریں گے۔ آپ کے لیے یا وہ کہیں گے حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے حرام ہے، یا وہ کہیں گے کہ مستحب ہے تو آپ کے لیے چیز مستحب، یا وہ کہیں گے کہ جائز ہے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ کے لیے احتیاط کا راستہ بھی ہے، احتیاط کا راستہ بھی ہے۔ جب وہ جائز ہے یا حرام ہے تو آپ ترک کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو میرے لیے حجت مجتہد ہے، احسن تو مجتہد لوگوں کے لیے کیوں واضح نہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا مجتہد کے لیے کیوں واضح نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ مجتہدین اپنی تحقیقات کے مطابق آ جاتے ہیں تو انہیں بعض اوقات ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جائز ہو جاتی ہے، بعض ان کے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہو سکتی ہے۔ مثلا راہبر نے فرمایا کہ کم وزنی حرام ہے، تو قطعاً حرام ہے، ان کے تمام مقلدین کے لیے کم وزنی حرام ہے، کیونکہ ان کا جو حکم جو ہے شرعی فتویٰ ہوتا ہے بعنوان مجتہد جامع شرائط لاگو ہے شرعاً اپنے تمام مقلدین پہ، تو ان کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ کہ مجتہد ظاہر ہے وہ تمام مسائل کو اس طرح بالاتفاق حل نہیں کر سکتے، جس طرح تمام سائنسدان کسی مسئلے کو بالاتفاق حل نہیں کر سکتے، جس طرح تمام انجینئر کسی نقشے کو بالاتفاق پاس نہیں کر سکتے، جس طرح تمام ڈاکٹر ایک کسی بیماری کے لیے بالاتفاق نسخہ نہیں بنا سکتے، اسی طرح سے ہر کوئی اپنی تحقیق کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ دین میں بھی یہی مسئلہ ہے، ایک مجتہد تحقیق کرتا ہے، اس کے مطابق وہ جس نتیجے تک پہنچے وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ شطرنج کھیلنا بعض نے کہا کہ جائز ہے بغیر برد باغ، آیت اللہ سستانی نے اب بھی کہا ابھی حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ، حتیٰ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو ابھی دین میں ہم اس طرح کوشش نہ کریں کہ سب کو جمع کریں کہ آپ سب متفق ہو جائیں، کوئی بھی متفق نہیں ہوگا۔ بدعت کا مسئلہ آ گیا تو ادھر جن کے نزدیک حرام ہے تو ان کے نظر میں یہ بدعت ہے، جن کے نزدیک حرام ہے ان کے نزدیک بدعت ہے، جن کے نزدیک حرام نہیں ہے جائز ہے ان کے نزدیک بدعت نہیں ہے۔ بعض آتے ہیں تحقیقات کے بعد وہ اس بات کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ خمدنی جو ہے عزاداری میں شامل ہے، بعض کے نزدیک شامل نہیں ہے، راہبر نے اعلان کیا کہ یہ عزاداری نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک یہ چیز، تو مسئلہ ہر ایک کے لیے اپنے پاس حل ہے۔
لیکن اگر ہم تمام مجتہدین کو ایک کرنا چاہیں یہ ناممکن ہے، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، سوائے معصومین کے کہ وہ مثلا واحد فیصلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں اختلاف نہیں ہے۔ ان میں بھی وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے، عرف کے حساب سے، مصلحتوں کے حساب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اور چونکہ ان کے اپنے علم چونکہ ایک ہی سرچشمے سے، لہٰذا وہاں اختلاف نہیں ہے۔ مجتہدین تو تحقیق کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے فتووں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، اختلاف ہمیشہ رہے گا، یہ تحقیق کا نتیجہ یہی ہے۔ جب بھی آپ تحقیق کریں تمام ڈاکٹروں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، تمام سائنسدانوں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، کیونکہ تحقیق کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، تواضع۔ کل تواضع کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج تواضع اور احترام انسانی، اس عنوان پر چند باتیں۔ ان مباحث میں عام طور پر لوگ افراط کی راہ پہ نکلتے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہیں، بہت زیادہ حد سے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دے، حقیر کر دے، اور ایسے اعمال انجام جن کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں تواضع یعنی یہ ہے کہ گری ہوئی حرکتیں کریں، مثلا قالین ہے، یہاں بھی آپ کے دوستوں میں بھی ویسے ہو سکتے ہیں، قالین کو اٹھا کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ تواضع ہے، یعنی قالین کو جمع کریں زمین پہ بیٹھ جائیں۔ یہاں کرسیاں لگی ہوتی ہے، وہ جا کے فرش پہ بیٹھ جائیں، جبکہ یہ کوئی تواضع نہیں ہے۔ جہاں پہ بیٹھنے کے لیے بعض اوقات آپ کو کرسیوں پہ بیٹھنا ہے، وہاں نیچے بیٹھنا بری بات ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ کرسی لگی ہوتی ہے لیکن آپ نے نہیں بیٹھنا کرسی پہ، آپ نے نیچے بیٹھنا ہے، تو یہ موقع اور محل کے حساب سے ہے، صحیح ہے؟ تو لہذا بعض لوگوں نے افراط کیا، اس میں حد سے تجاوز کیا، تو لہذا وہ ایسے ایسے امور انجام دے دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتے ہیں۔ کپڑوں میں مثلا ایسے ایسے ٹانکے لگا لیتے ہیں، اس بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، داڑھی بھی ٹھیک نہیں کرتے، تواضع مطلب بہت سارے ہیں، استری نہیں کرتے کپڑوں میں، کہتے کیا کرنا ہے استری کر کے، وہ سمجھتے یہ تواضع ہے۔ آسان یہ سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ اور لوگ اس سے بدگمان اور متنفر ہو جاتے ہیں، جب حد سے نکل جائے تو اس طرح ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے، جب کسی علاقے میں ان کی نیکی کا چرچا پھیل جاتا ہے تو ایسے اعمال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ کہ جب شیطان سے پوچھا کہ کیسے تو مثلا تمہاری دعا قبول ہو جاتی، اس مقام پر تو پہنچ گیا کہ تمہاری اس طرح کی عبادتیں، زیادہ عبادتیں، کہ انہوں نے کہا کہ گناہ کی وجہ سے، مثلا میں نے گناہ کیا، توبہ کیا، توبے کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ مقام دیا، تو آپ اس کو گمراہ کر دیتا کہ وہ ایک گناہ کرے پھر وہ توبہ کہتا کہ اس مقام کو پالے۔ یعنی بعض صوفیاء سمجھتے ہیں کہ تواضع کو حاصل کرنے کے لیے خراب کام کیا جائے تاکہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے، تو یعنی تواضع، لوگوں کی نظروں میں خود کو گرانا تواضع نہیں ہے، یہ فروتنی نہیں ہے، یہ کسر نفسی یہ نہیں ہے، شکست نفسی یہ نہیں ہے۔ ان کا تصور یہ تھا صوفیاء کا کہ یہ ریاضت اور تواضع کی ایک قسم ہے کہ خود کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں، ایسی ایسی بری بری حرکتیں کریں، مثلا لوگوں کے سامنے ہنسنا، مثلا تالیاں بجانا، مثلا اس طرح کی، تو ان کے نزدیک یہ ریاضت کی ایک قسم ہے، لہذا وہ کریں گے۔ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تواضع کے نام پر کوئی شخص اپنی تحقیر کرے، اپنی تذلیل کرے اور لوگوں کی نظر میں اپنی عزت و وقار کو داغدار کر دے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تواضع میں یہ نقطہ نہایت اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، تواضع میں یہ نقطہ نہایت اہم ہے کہ انسان اپنی تذلیل نہ کرے، اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے۔ اگر تواضع صحیح طور پر انجام پایا جائے تو اس کے یہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے، بلکہ معاشرے میں انسان کے مقام اور مرتبہ اور عزت و وقار میں اضافہ ہوگا تواضع کی وجہ سے۔ اگر اس طرح افراطی تواضع اگر کریں تو ظاہر لوگوں کی نگاہوں میں لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے، اس کے ساتھ لوگ اس کو پاگل کہیں گے وغیرہ۔ اسی حقیقت کو حضرت آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اسے یاد رکھیں کہ
کہ بالتواضع تکون الرفعہ، تواضع کی وجہ سے بلندی حاصل ہوتی ہے، مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو تواضع میں اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے اس طرح سے تواضع کرنی ہے کہ آپ کا مقام، آپ کی عزت بڑھ جائے۔ مرحوم فیض کاشانی غایت الریاضہ میں، غایت الریاضہ فی خلق التواضع، یعنی ریاضت میں تواضع کے سلسلے میں لکھا کہ تمام اخلاقی صفات کی طرح تواضع بھی افراط و تفرید اور اعتدال کی حدیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی حد افراط تکبر ہے، جب تواضع کو مثلا بالکل ہی کر دیں تو انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ حد تفرید ذلت و خواری قبول کرنا ہے۔ تفرید یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے۔ جو چیز فضیلت شمار ہو یہ کہ انسان ذلت میں گرے بغیر اپنے کو دوسروں کی نسبت چھوٹا ظاہر کرے، لیکن نہیں ان کے خود کو ذلیل کرے، چھوٹا ظاہر کرے، دوسروں سے خود کو بہتر نہ سمجھے، خود کو برتر نہ سمجھے، یہ اچھا ہے۔ اگر آپ زیادہ جو ہیں خوش اخلاق ہوں تو آپ دوسرے سے خود کو کسی حد تک کمتر سمجھیں گے، یا پھر برادرانہ برابر سمجھیں گے، ہم سب مثلا ایک جیسے ہیں، وہ بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال بیان کرتے ہیں۔ جو شخص کوشش کرتا ہے کہ اپنے جیسے افراد یا اپنے ساتھیوں پر برتری حاصل کرے اور ان سے آگے نکل جائے، وہ متکبر ہے۔ عام طور پر معاشرے میں ہمارے جوانوں میں ایسی چیزیں جو ہیں ناگفتہ پائی جاتی ہیں، بتاتے نہیں ہیں لیکن اندر ہے یہ چیزیں کہ اس سے آگے نکل جانا ہے، حتیٰ راستہ چلنے میں، حتیٰ کہ مثلا مقابلوں میں، حتیٰ کلاس میں، جو ہے مثلا امتحانات میں بھی بعض کے مد نظر صرف یہ کہ کسی دوست کو ہرانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نمبر لینے میں نے، اگرچہ زیادہ مثلا برائی نہ ہو اگر دوسرے کو کمزور نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ انسان دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر و برتر دکھانے کے لیے یہ چیزیں انجام دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ جو برتری جوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مقابلہ کریں، آگے بڑھیں، لیکن نہ ان کی دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے یا خود کو دوسروں سے اوپر دکھانے، اس مقصد کے لیے نہ ہو۔ تو لہذا جو برتری جوئی کے طلبگار ہیں وہ متکبر ہیں، جو اپنے آپ کو ان سے پیچھے رکھتا ہے وہ متواضع ہے، دوستوں سے پیچھے اپنے آپ کو رکھتا ہے، کہ انہیں اپنے پر مقدم رکھتا ہے کہ وہ آگے چلیں، وہ آگے بیٹھیں، وہ مثلا پہلے کھائیں، وہ پہلے چلیں، اس طرح سے خود اپنے آپ اپنی ذات مقدم رکھے، وہ متواضع ہے۔ لیکن اگر آپ پھٹے ہوئے جوتے وغیرہ مرمت کرنے والا کسی عالم کے پاس جائے اور عالم اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اور چلتے وقت اس کے جوتے سیدھے کرے تو یہ تواضع نہیں ہے۔ کہ ایک شخص مثلا موچی ہے، جوتے ٹانگنے والا ہے، ایک عالم چلا جاتا ہے اس کے پاس، جا کے اس کے جوتے سیدھے کریں، مثلا اس کے لیے پانی بھر کے لائے، اس کے مثلا اس طرح سے اس کی خدمت کرنا شروع کریں تواضع کے عنوان، یہ تواضع نہیں ہے۔ بعض اوقات یہاں نہ صرف عالم کی بلکہ علم کی بھی تذلیل ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر وہ بعنوان مہمان مثلا آ جائے کسی، آپ احترام کرو اپنی جگہ، لیکن جا کر ادھر کہ جہاں وہ خود نچلے درجے پہ جا کر بیٹھا ہوا مثلا دوسروں کے جوتے ٹانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جا کر انسان وہاں اس کے اس قدر احترام کریں کہ لوگوں کی نظروں میں عالم گر جائے، تو یہ تواضع نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ انسان ہر کسی کا اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق حد اعتدال میں احترام کرے، عالم کا وہی احترام کرے جو ایک عالم کے لیے سزاوار ہے، اور ایک عام مسلمان کا اس طرح احترام کرے اس کے لیے سزاوار ہے۔ ایک دانشور کے لیے اسی حساب سے، ایک موچی کے لیے اسی حساب سے، ایک جو ہے قصاب کے لیے اسی حساب سے، ایک جو ہے نانوائی کے لیے اسی حساب سے، جو جس مقام کا لائق ہو اسی حد میں
آپ پھر تواضع دکھا دیں اور اس کی جو ہے وہ کریں، احترام کریں. عالم کا اس طرح احترام کریں جو عالم کے لیے مناسب ہے، اور دوسروں کا بھی ان کے مقام مرتبے کے مطابق احترام کریں. یہ تواضع ہے. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.